الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. گزشتہ آیات میں ہم نے اہل خیر کا تذکرہ پڑھا ہے. یہ پہلی دو آیات کی تلاوت کی ہے. ان کا یہ حصہ ہے اہل خیر یعنی کہ اہل جنت جنہوں نے اللہ رب العزت کی بندگی کی ہے اور دن رات اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو صرف کیا ہے، وقف کیا ہے. ان کا مطمع نظر بھی آخرت کی بہتری اور آخرت میں سرور ہونا تھا. تو اللہ رب العزت نے جب ان کو نعمتیں دے دے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ ہے وہ جزا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور یہ ایسی جزا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے. یہ کوئی ختم ہونے والا انعام، جزا یا بدلہ نہیں ہے. ہمیشہ ہمیش کے لیے تم ان نعمتوں سے مستفیض اور فیض یاب ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں اہل شر کا، اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے زندگی جو ہے اپنی برباد کی ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کی اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا کارساز اور غیروں کو وہ اللہ کا شریک بناتے رہے، غیروں کو سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے ہیں وہ اپنا اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے. اللہ رب العزت نے جہاں اہل جنت کا تذکرہ کیا، ساتھ اہل جہنم کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور جہاں بشارتیں سنائی گئی ہیں وہاں ڈرایا بھی گیا ہے کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ رب العزت کی گرفت بھی بڑی مضبوط اور بڑی سخت ہے، اس سے بچ جاؤ. اللہ رب العزت نے جہنم کو اور اہل جہنمیوں کے لیے جو سزائیں رکھی ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا اور وہ ان کو پی پلایا جائے گا. مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل جہنم کے لیے مختلف غلیظ قسم کے کھانے اور کڑی سے کڑی سزائیں، جہنم کی آگ اور جہنم کے ہولناک مناظر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے. حاذا یہ ہے وہ جزا ما توعدون جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں سے فرمائے گا یہ وہ جزا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یوم الحساب، یوم حساب کے لیے کہ یوم حساب آئے گا، تمہیں جزا ملے گی، تمہاری عزت تقریب کی جائے گی. یہ ہے وہ سارا کچھ. ان ھذا بے شک یہ بے شک یہ رزقنا البتہ ہمارا رزق ہے. ما لہ من نفاد نہیں ہے اس کے لیے کبھی ختم ہونا. اہل جنت خود اقرار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ ہمارا رزق ہے جو ہمیں ملا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ھذا من نفاد ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ یہ ہے معاملہ وَإِنَّ اور بلا شبہ لِلطَّاغِينَ سرکشوں کے لیے لشر مآب البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے.
اللہ رب العزت نے اہل شر کا اور اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، اور کیا جہنم یعنی جہنم ہے، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، وبئس المہاد بس بری ہے آرام کرنے کی جگہ۔ ان کا جو آرام کرنے والا یا اڑنا بچھونا جو ان کے لیے تیار کیا گیا وہ ایک بری اور بدترین جگہ ہے جسے جہنم کہا گیا، اور بار بار اللہ رب العزت نے اس سے ڈرایا ہے اور خبردار کیا ہے۔ ہاذا یہ ہے، فَلْيَذُوقُوا تو چاہیے کہ وہ چکھیں اس کو۔ اہل جہنم کو کہا جا رہا ہے عذاب کی طرف اور جہنم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ عذاب تاکہ تم چکھو، حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کھولتا ہوا پانی اور پیپ جو ہے وہ جہنمیوں کو پہلایا جائے گا۔ وآخر من شکلہ وآخر اور دوسرے عذاب من شکل اس کی مثل ہی، ازواج کئی قسم کے، صرف یہ ایک دو چیزیں نہیں ہیں، اس سے ملتی جلتی کئی ایک عذاب کی شکلیں ہیں، کئی ایک عذاب کے رنگ ہیں، اور کئی ایک تکالیف ہیں جس سے ان کو دوچار کیا جائے گا۔ صرف یہ دو تین چیزیں نہیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک کڑی سزا، ایک سے بڑھ کر ایک غلیظ قسم کا اور اپنا تکلیف دے اور اذیت والے کھانے اور مشروب ان کو دیے جائے گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل جہنم سے بچائے اور اللہ رب العزت ہمیں جنتی لوگوں کا ساتھ نصیب